السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود، رکوع نمبر 2، آیات 9 سے 24 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، واو معنی اور، لَئِن میں لام تاکید کی ہے جس کا معنی البتہ، ان معنی اگر، تو دونوں کا ملا کر بنا وَلَئِن اور البتہ اگر۔ اذقنا چکھائیں ہم، اذق ذائقہ سے لفظ بنا ہے، ذاقہ یذوق، اس کا معنی ہے چکھنا، اور جب ذاقہ کو اذاقہ بناتے ہیں تو یہ لازم سے متعدی معنی ہو جاتا ہے، یعنی چکھانا۔ اور البتہ اگر چکھائیں ہم الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، منا من اور نا جڑا ہے، من معنی سے، نا معنی ہم، ہمارا، ہماری، اپنا، اپنی، اپنے وغیرہ ہوتا ہے، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، ثم پھر نزعناہا چھین لیں ہم اسے، یعنی جو رحمت ہم نے کی وہ ہم اس بندے سے چھین لیں، منہ اس سے، انہ بے شک وہ، لا یعوس البتہ مایوس، لام تاکید کا ہے، اصل لفظ یعوس ہے، لا یعوس دو الگ الگ معنی ہوں گے، البتہ مایوس یعنی نا امید، کفور نہ شکرہ۔ اس آیت میں پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، کوئی نعمت، کوئی اچھائی، ترقی عطا کرتے ہیں اور پھر وہی چیز اس سے لے لیتے ہیں، یعنی واپس لے لیتے ہیں، اس سے چھین لیتے ہیں، تو یہ انسان ناشکرہ بن جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، اذقناہ چکھائیں ہم اسے، نعماء نعمت، راحت، بعد ضراء تکلیف کے، مست ہو جو پہنچی اسے، لَیَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا، لَیَقُولَنَّ میں دو حرف تاکید کے استعمال ہوئے ہیں، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید، تو دونوں تاکیدوں کے ساتھ یہ ڈبل تاکید والا معنی کیا جائے گا، البتہ وہ ضرور کہے گا، ذہب چلی گئی، السیئات برائیاں، سیئۃن کی جمع سیئات ہے، اس کا معنی برائیاں یا برے حالات، انی مجھ سے، ان اور نی جڑا ہے، مجھ سے، انہ بے شک وہ، لفارح البتہ بہت خوش، لفارح بھی دو معنی ہے، لام کا الگ ہے، فارح الگ لفظ ہے، لام تاکید ہے جس کا معنی البتہ، فارح خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہونے والا، فخور فخر کرنے والا۔ اس آیت میں دوسری حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشیں اور تکلیفوں میں مبتلا رکھا، اس کے بعد ساری تکلیفیں ختم کر کے راحتیں، سکون، نعمتوں والی زندگی عطا کر دی، تو یہ شخص نعمتیں اور راحتیں پانے کے ساتھ فخر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا بن جاتا ہے، گویا کہ وہ ان سارے حالات کو بدلنے میں اپنی خوبی اور اپنی قابلیت سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں اور یہ دولتیں، یہ ترقی، یہ راحتیں میں نے حاصل کر لیں، اس لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ تو فخر اور گھمنڈ کرنے لگ جاتا ہے۔
تو یہ دو طرح کے لوگ بیان کر دیے ہیں پہلی آیت میں۔ اچھے حالات والے کے جب برے حالات آتے ہیں تو وہ کس طرح مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اچھے حالات جس کو ملتے ہیں برے حالات ختم ہونے کے بعد، تو اچھے حالات میں وہ اپنے آپ کو گھمنڈی اور فخر کرنے والا، غرور کرنے والا بنا لیتا ہے، اور اپنے آپ میں وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنی ہمت سے یہ مقام پا لیا، اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ، برے حالات میں مایوس ہونے والے، اچھے حالات میں غرور کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت سے بھی محروم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی نہیں پا سکتے۔ اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، صابروا، جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، اولئک، یہی لوگ، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ، اور اجر ہے، کبیر، بڑا۔ فَلَعَلَّکَ، تو شاید آپ، فَلَعَلَّکَ میں 3 مختلف ترجمے کریں گے، مختلف حصے ہیں 3۔ فا اس کا معنی بھی کریں گے، لعل اس کا معنی بھی کریں گے، کا معنی بھی کرنا ہے، تو تینوں کے الگ معنی سمجھیں۔ فا تو یا پس، لعل شاید، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کا معنی تو، تم، تمہارا ہوتا ہے، تو ادب کے لیے تم کو آپ کہہ لیا جاتا ہے۔ فَلَعَلَّکَ، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تارکن، چھوڑنے والا، تارک اسم فاعل کا لفظ ہے۔ اسم فاعل کی نشانی یہ ہوتی ہے کسی بھی فعل سے اسم فاعل بنانا ہو تو وہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے، تو تارکن فاعلن کے وزن پر ہے، جس کا معنی والا کے لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے، چھوڑنے والا۔ تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والے ہیں، یہ والے ادب کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے، ورنہ والا ہی اصل معنی ہے، کیونکہ واحد کا لفظ ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والے ہیں، بعض کچھ، ما جو، یوحیٰ وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، وَذَائِقٌ، اور تنگ ہونے والا، یہ ذائقن پڑھا جائے گا جب آگے تنوین کو ملا کر بعد میں بے پڑھنی ہو، یعنی با کا لفظ آ جائے، با کا حرف آ جائے، تو پھر یہ تنوین میں میم کی آواز پیدا ہوتی، اس لیے یہ میم تارکم میں بھی لکھی گئی ہے، ذائقن کے ساتھ بھی میم لکھی گئی ہے، لیکن کیونکہ ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں اور ہم الگ الگ لفظ بول رہے ہیں، اس لیے یہ میم بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَذَائِقٌ، اور تنگ ہونے والا، یہ بھی اسم فاعل ہے، ذائقن فاعلن کے وزن پر ہے، تو اسم فاعل کی اچھی طرح پہچان کریں جو آپ نے اپنی گرامر کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والے کا بتائے، جس نے کام کرنا ہے، کام کرنے والا ہے، اس کی خبر دے، اس کی بات واضح کرے کہ اس سے یہ فعل صادر ہوا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے، اسی لیے تارکن، ذائقن، یہ دونوں اسم فاعل ہیں۔ اور تنگ ہونے والا، بے ہی ساتھ اس کے، صدر کا، آپ کا سینہ، ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے، یعنی وہ کافر، وہ منکر اعتراض کرتے ہوئے کہیں گے، لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا، علیہ اس پر، کنز خزانہ، عربی میں کنز
خزانے کو کہتے ہیں۔ او یا جاء کیوں نہیں آیا، جاء کا معنی آیا، لیکن پیچھے سے کلام جاری ہے تو وہاں کیوں نہیں سے بات چلی تھی، تو وہ کیوں نہیں یہاں بھی جڑے گا۔ لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا یا نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا معہ ساتھ اس کے ملکن کوئی فرشتہ۔ ملکن کا معنی فرشتہ ہوتا ہے، اور ہم نے کوئی اس لیے بولا کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ جو اسم نکرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی کا لفظ لگا کر ترجمہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح کنزن بھی نکرہ ہے، اسم نکرہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی کوئی خزانہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید آپ لوگوں کے رویے اور ان کے اعتراضات کو سن کر اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کا کچھ حصہ وہ بیان کرنے سے چھوڑ دینے والے ہیں، یا پھر آپ کا سینہ بہت تنگ پڑتا ہے، آپ کا دل بہت گھبراہٹ اور تنگی پاتا ہے ان کے ان اعتراضات سے، کہ وہ کہتے ہیں، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس پر کسی طرح کا کوئی فرشتہ کیوں نہیں ساتھ بھیجا گیا جو اس کا باڈی گارڈ یا نگران بنتا۔ تو ان اعتراضات سے جو فضول اعتراض ہیں یا بے مقصد ان کے اعتراض ہیں، گھبرانا یا اپنے دل کو تنگ کرنا نہیں چاہیے، بلکہ انما انت نذیر، بے شک صرف انت تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر ڈرانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ ڈرانے والے ہیں آئندہ کے حساب سے، آنے والے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی اور قیامت کے دن جو سخت ترین سزائیں، ان سے آپ ڈرانے والے ہیں کہ ایسے جرم اور گناہ نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جن کی بنا پر عذاب ملتا ہے۔ آپ تو صرف متنبع کرنے والے اور ان کو خبر دینے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر وکیل، کارساز ہے، یعنی نگران ہے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، ام کے دو معنی ہیں، کیا اور یا۔ تو فرق یہ ہے کہ جب کسی کلام یا جملہ کے شروع میں ام کا لفظ آئے تو اس کا معنی کیا کر لیتے ہیں، اور جب درمیان کلام میں یا کسی جملے کے درمیان میں ام کا لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی یا کر لیتے ہیں۔ تو یہ فرق ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، یعنی وہی کافر لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں، افتراہ، اس نے خود گھڑا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو۔ اچھا، کافر لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی بنا لیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فَأْتُو، تو تم لے آؤ، فا مانا تو، اُؤْتُو مانا لے آؤ، بے عشری، 10 سورن، صورتیں۔ سور جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے سورتن، جیسے قرآن کی کوئی ایک سورت ہو تو سورت واحد ہے اور اس کی جمع سور ہے۔ کہہ دو تو تم لے آؤ 10 صورتیں، مثل ہی، اس جیسی، مثل مانا جیسی، ہی مانا اس، مفتریاتن، گھڑی ہوئی، ودعو، اور بلا لو، من، جسے، استطعتم، تم طاقت رکھتے ہو، یعنی جسے تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو، جسے تم بلا سکتے ہو اسے بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا سے، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے، فَإِن لَّمْ، تو اگر نہ، فا منا تو، ان منا اگر، لم منا نہ،
تو یہاں نون لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی، فَإِن نہیں ہے، فَإِلَّمْ ہے۔ تو اصل میں ان کی جو نون تھی وہ جزم والی تھی، لم کے لام پر شد تھی، جس وجہ سے جزم والے لفظ کو نہ پڑھا جاتا، پھر نہ ہی بعض اوقات لکھا بھی نہیں جاتا۔ تو یہاں وہ لکھا نہیں گیا، ورنہ پورے الفاظ یوں ہیں فَإِن لم، یہ تھے پورے جو، اور اب جو موجود ہیں وہ ہیں فَإِلَّمْ، تو اگر نہ، لم منا نہ، تو عربی زبان میں نہ کا مفہوم دینے والے یا نہیں کا معنی دینے والے 4-5 الفاظ بن جاتے ہیں۔ لا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لم کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لیسا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، ما کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کا معنی کسی خاص وجہ سے نہیں ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَم، تو اگر نہ، یستجیبوا، وہ جواب دیں، لکم، تمہارے لیے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، انما، بے شک صرف، انزل، نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، فہل، تو کیا، انتم، تم، مسلمون، مسلمان ہوتے ہو۔ مسلمون مسلم کی جمع ہے، اسی سے لفظ مسلمان بھی بنا ہے۔ تو مسلمان یا مسلم کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، سر تسلیم خم کرنے والا، بات کو قبول کرنے والا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں اس نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ پھر اس طرح کی 10 صورتیں خود گھڑ لائیں جو اس جیسی ہوں، اور اپنے اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے علاوہ جتنے بھی کوئی ہیں ان سب کو بلا لیں۔ تو یہ مقابلے میں یا اس چیلنج کے جواب میں کوئی صورتیں بنا کے نہیں لا سکتے، اور اگر یہ نہ لا سکیں تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہی جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق یعنی معبود نہیں ہے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے یا جس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو، یعنی سب ہی محتاج ہیں، سب ہی کمزور ہیں۔ کسی کا بھی نام لے لیں، کسی کو بھی سمجھ لیں، سوچ لیں، اللہ کی ذات کے علاوہ سب کے سب، وہ فرشتے ہوں، وہ جن ہوں، انسان ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، جانور ہوں، حیوان ہوں، کوئی بھی ہے، اللہ کے علاوہ سب کے سب ہی محتاج ہیں، سب کمزور ہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جو لائق عبادت ہے۔ اس لیے سچا اور حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ یہ جان لیں کہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی۔ تو کیا جب یہ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورتیں بنا کے نہیں لا سکتے، تو اب یہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اب من کان یرید الحیات الدنیا، جو کانا ہو، یرید چاہتا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، اس کی خوبصورتی، اس کی سج دھج، نوفی، ہم پورا پورا دیں گے۔ نوفی وفا سے لفظ بنا ہے، وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو، جیسے ہم اردو میں جملہ بولتے ہیں اپنا وعدہ وفا کرو، یعنی اپنا وعدہ پورا کرو، مکمل کرو۔ اسی طرح نوفی، ہم پورا پورا دیتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا، اس میں یعنی اسی دنیا میں، فہم، اور وہ،
فیہا اس میں، لا یبخسون نہیں کمی کیے جاتے، لا یبخسون نہیں کمی کیے جاتے، نہیں کم دیے جاتے۔ اس آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو صرف دنیا کی زندگی اور اسی کی خوبصورتی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور زندگی کی ساری چیزیں مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ان کے اگر کوئی نیک عمل ہیں تو ان کا اسی دنیا میں پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، اور ان کے اعمال کے بدلے میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے، پورا پورا ادھر ہی ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، الذین جو، لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا النار مگر آگ، وحبط اور ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، ما جو، صنعوا انہوں نے کیا، فیہا اس میں، اس دنیا میں یعنی، وباطل اور باطل ہو گیا، برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا، ما کانوا جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ تو جو لوگ صرف دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کا دنیا میں مکمل بدلہ ہو گیا، تو آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ باقی جو کچھ انہوں نے کیا تھا آخرت کے دن تو سب ضائع ہی چلا جائے گا۔ دنیا کے اندر ان کو بدلہ مل گیا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نیکی کا بدلہ دیتا ہے، لیکن صرف دنیا کے اندر، شہرت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، صحت کی شکل میں، ترقی کی شکل میں، یا کوئی اور چیزیں ایسی نعمتیں دنیا کی عطا کر کے ان کو دنیا میں ہی فارغ کر دیتا ہے۔ تو آخرت کے دن ان کی وہی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، وہ کھوٹے سکے کی طرح ہوں گی کہ وہاں وہ چلیں گی نہیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گی، وہ بالکل برباد اور ضائع چلی جائیں گی۔ افمن کان علی بینہ، کیا تو جو کانا ہو، علی بینۃ دلیل پر، من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور پڑھ کر سنائے اسے، شاہد ایک گواہ، منہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً پیشوا، رہنما، و رحمتن اور رحمت ہے۔ اب یہاں تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو شخص پہلے ہی کسی فطرتی دلیل پر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل، سمجھ، شعور عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق بھی انسان کو وہ دلائل دنیا جہان کے اندر نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور قادر و قدیر کوئی ضرور موجود ہے۔ آسمان و زمین کا بنانا، پھر سورج چاند کا چلانا، آندھی بارش، اور یہ اس کائنات کے اندر اتنے بڑے نظام کو چلانا، یہ ضرور کوئی طاقتور ہستی موجود ہے جس نے یہ سب کچھ بنا رکھا ہے۔ یہ ایک فطری دلیل ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اس آیت کے اندر اسی دلیل کا ذکر ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے فطرت کی واضح دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ اور پڑھ کر سنائے اسے، شاہد ایک گواہ، منہ اس اللہ کی طرف سے۔ تو وہ گواہ کون ہے، شاہد کون ہے؟ یہاں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قرآن پاک ہے، یا پھر دونوں ہی اکٹھے گواہ گنے جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، تو جو کچھ ایک فطرت کے مطابق
صحیح عقل مند انسان سوچ کر اپنے رب کو جان لیتا ہے، اسی بات کو پیغمبر نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر دلیل کے طور پر، گواہی کے طور پر پیش کر دیا۔ ومن قبلہ، اور تیسرے نمبر پر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی بھی یہی تعلیمات دنیا کے لیے رہنمائی کا اور رحمت کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ تو اس کتاب میں، یعنی جو پہلے کتاب نازل ہو چکی ہیں آسمان سے، آسمانی کتابیں، ان میں بھی یہی رہنمائی موجود ہے۔ تو جس شخص نے 3 حوالے سے اپنے فطرت کے مطابق، قرآن اور پیغمبر کے مطابق، اور پچھلی کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی، اس کی رہنمائی کی روشنی میں اپنے آپ کو صحیح ہدایت پر رکھا ہوا ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، یعنی اس قرآن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس جملے میں بتایا گیا کہ قرآن پاک پر جو ایمان لانے میں سبقت کرتے ہیں اور اچھی طرح یقین کرتے ہیں، وہ یہی لوگ ہیں جو دل کے اندر ایک دلیل پر اور گواہی جو مل جاتی ہے پیغمبر اور قرآن کی، اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور پچھلی کتابوں سے بھی انہوں نے ایسے مضامین اور ایسے اسباق حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ تو بہت جلدی قرآن پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کفر کرے گا ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے ساتھ، یعنی نہ اس نے خود دل سے سوچا، عقل سے سمجھا، نہ اس نے قرآن کی آیتوں سے سمجھا، نہ اس نے پچھلی کسی کتاب کی روشنی سے کچھ تلاش حق کیا، یا ہدایت کی کوئی طلب اس میں پیدا ہوئی یا تڑپ پیدا ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ تو پھر کفر ہی کرے گا۔ اور جو کفر کرے گا ساتھ اس قرآن کے، من الاحزاب، گروہوں میں سے، گروہوں سے مراد یہودی، عیسائی اور غیر مسلم جتنے بھی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے وغیرہ وغیرہ، تو ان گروہوں میں سے، ان کافروں کے گروہوں میں سے جو بھی اس قرآن سے کفر کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ فنار، فا تو، النار کہتے ہیں آگ، موعدو وعدے کی جگہ، ہو اس کے، فلا تکو تو نہ ہو تو، فی مریتن شک میں، منہ اس سے، انہ الحق بے شک وہ حق ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ تو اس آیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس میں کچھ سمجھنے کی باتیں ایسی ہیں جو بار بار غور کر کے سمجھ لینی چاہیے، جس میں سے اہم ہے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، تو وہ دلیل کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور اس کے پیچھے پڑھتا ہے یا پڑھ کر سناتا ہے اسے شاہدن، گواہ، وہ گواہ کون ہے؟ تو ہم نے بتایا قرآن اور پیغمبر دونوں ہی بطور گواہ ہیں۔ تو اسی طرح تیسری دلیل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، تو اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کے باوجود کہ ہر بات الگ الگ کر کے سمجھا دی گئی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پتہ چلا کہ اکثر جو ہیں وہ اچھائی کو قبول نہیں کرتے، حق کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ حق پر چلنا اپنے آپ کو اصولوں کا پابند کرنا ہے، اور اکثر لوگ اپنے آپ کو اصول پسند یا اصول کی پابندی یا قانون کی پابندی میں رہنا پسند نہیں کرتے، لہٰذا اسی لیے حق سمجھ بھی آ جائے تو اول تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھ آ جائے تو اس کے باوجود بھی اس کی پابندی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کہ حق پر چلنا اپنی بہت ساری مرضیوں کو اور اپنی بہت ساری خواہشوں کو کچلنا پڑتا ہے۔ یہ کام اکثر لوگ نہیں کر پاتے، بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پر چلنا، ہدایت پر چلنا، فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو معاشرے کے اندر اکثریت کی دلیل نہیں لینی چاہیے کہ بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔
بہت سارے لوگوں کے بارے میں تو قرآن نے یہی فرمایا کہ بہت سارے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ایمان نہیں لاتے، جاہل رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ظلم اور زیادتی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، تو اس طرح پھر زیادہ تر لوگوں کو بلا وجہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ ہمیشہ حق کی تلاش کرتے رہنا چاہیے، اس حق پر تھوڑے ہوں یا زیادہ لوگ ہوں، جو حق ہے وہ حق ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے کہ جس نے گھڑ لیا، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ۔ اولئک، یہی لوگ، یعرضون، پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب پر، ویقول، اور کہیں گے، الاشہاد، گواہ۔ یہ گواہ فرشتے ہوں گے جو ہر انسان کے ساتھ نیکی یا بدی لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ تو یہی فرشتے قیامت کے دن گواہ بن کر آئیں گے اور پھر وہ کہیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ، ہَؤُلَاءِ، یہی ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ، جنہوں نے، كَذَبُوا، جھوٹ بولا، عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب پر، الا، خبردار، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پر۔ یہ ظالم اس لیے کہا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور دنیا کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا لیں اور اللہ کا نام لگا دیا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ظالم کہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ یصدون مضارع کا لفظ ہے، صدا یصدو صدودن، یہ باب ہے اس کا۔ الذین، جو، یصدون، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ اللہ کی راہ سے مراد اللہ کا دین ہے، یہی اللہ کا راہ ہے، یہی اللہ کا رستہ ہے جس پر سب کو چلنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ یعنی دین سے روکتے ہیں دوسروں کو، وَيَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں، یبغون، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں اس میں، یعنی اس دین میں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، عوجاً، کجی، ٹیڑھ، کوئی خرابی، وہم، اور وہ، بالآخرتی، ساتھ آخرت کے، ہم کافرون، وہ کفر کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ ظالم جن پر اللہ کی لعنت ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو دین سے روکتے ہیں، دین کے کام، دین کی مشقت اور محنت، دین کے احکام پر، نیکی کے کام اور عبادت کے کام، ان سے کسی نہ کسی طرح روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کبھی اس کی خرابی بیان کر کے، کبھی واضح روک کر، کبھی اس کے اندر عیب نکال کے۔ تو ہر وقت دین کی باتوں میں عیب تلاش کرتے ہی رہتے ہیں، کجی تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی خرابی اپنی طرف سے خود ساختہ بنا بنا کے دین کے نام پہ تھوپتے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، اسی لیے تو دین سے ان کو اتنی نفرت اور اتنی زیادہ چڑ ہے، اور دین کو یہ لوگ اس طرح مذاق بناتے رہتے ہیں، دین سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، لم یکونوا، نہ تھے، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، وما کان، اور نہ تھا، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا سے، من اولیاء، کوئی حمایتی۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، دوست، ساتھی، حمایتی۔ تو ان کے لیے کوئی بھی دوست یا حمایتی نہیں۔ یضاعف لہم، دگنا کیا جائے گا، یضاعف، ضعف اس کا مادہ ضاد عین فا، ضعف کہتے ہیں دگنا کرنا، ڈبل کرنا، دگنا کیا جائے گا، لہم، ان کے لیے، العذاب، عذاب، ما کانو، نہ تھے، کانو، وہ تھے، ما کانو،
نہ تھے وہ یستطیعون طاقت رکھتے، استطاعت رکھتے، زور رکھتے، صلاحیت رکھتے، السمع سننے کی، وما کانوا یبصرون اور نہ ہی وہ تھے دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو دین سے روکتے ہیں، دین کے اندر عیب تلاش کرتے رہتے، ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اور ان لوگوں کے اندر اتنی استطاعت یا اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہدایت کی بات کو، حق کی بات کو سن لیتے، برداشت کر لیتے، یا پھر ہدایت والوں کو دیکھ لیتے اور ان کے اعمال پر ٹھنڈے دماغ سے غور کر لیتے۔ تو یہ غصے میں، نفرت میں اتنے بھرے ہوئے تھے کہ ان سے دین اور دین والے برداشت ہی نہیں ہوتے تھے۔ بس اسی وجہ سے ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا کہ یہ لوگ حق کی بات، ہدایت کی بات، اللہ کی بات، اس کے نبی کی بات سننے کی ہمت ہی نہیں رکھتے تھے غصے اور نفرت کی وجہ سے، اور نہ ہی دیکھنے کی کوئی ان کے اندر صلاحیت رہی تھی۔ اتنا ان کے اندر غصہ بھرا ہوا تھا اور نفرت بھری ہوئی تھی دین کی نفرت اتنی ان کے اندر آ چکی تھی کہ یہ دین سے چڑ جاتے تھے، دین کی باتوں سے اور دین والوں سے بہت زیادہ بیزار اور بہت زیادہ نفرت کرنے والے بن گئے تھے۔ تو اس آیت میں بار بار یہ لفظ کانو آیا ہے اور اس سے پیچھے بھی گزرا ہے۔ یہ کانو اصل میں جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد کانا ہے۔ کانا بھی قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، کانا۔ تو آپ اس کی گردان کر لیں تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیوں واحد جمع کیسے بن جاتا ہے، تو اس کے معنی بھی سمجھ آ جائیں گے۔ کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا۔ یہ فعل ماضی ہے، اس لیے اس کا یہ گردان اس طرح آ جائے گی۔ تو اس سے آپ پہچان جائیں گے کہ کانا واحد مذکر غائب ہے اور کانو جمع مذکر غائب ہے۔ اسی طرح کانت، کنتو، کنتا، یہ آئیں گے بار بار۔ یہ گردان ضرور یاد کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ لفظ اور گردان کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا باب کیا ہے؟ کانا یکونو، یہ اس کا باب بنے گا کانا یکونو، جو ماضی مضارع اکٹھا بولا جاتا ہے۔ اولئک الذین خسروا، اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے خسروا گھاٹا دیا، خسارہ میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما جو کانو وہ تھے، یفترون گھڑ لیا کرتے۔ اس آیت سے پتہ چلا جو لوگ دین کی بڑی مخالفت کرتے ہیں نا، وہ اصل میں اپنے آپ کو گھاٹا دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ جو کچھ فلسفے تراشتے ہیں، جو کچھ باتیں بناتے ہیں، قصے، کہانیاں اور بڑی بڑی باتیں یہ بنا کر عجیب عجیب سی اخلاقیات سناتے ہیں، یہ سب کچھ ان کا گم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن یہ سب کچھ دماغ سے نکل جائے گا۔ تو دین کی مخالفت یہ بہت بھاری پڑتی ہے، یہ بہت مہنگی پڑتی ہے، یہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنا آپ نقصان کیا، اور جو کچھ یہ بناتے تھے باتیں اور اصول، ضابطے، قانون، وہ سب کے سب ان کے سے گم ہو جائیں گے۔ لا جرمہ، کوئی نہیں جرم، لا جرمہ کا لفظی معنی نہیں جرم، یعنی یہ جو بات اب کی جانے لگی یا جو فیصلہ سنایا جانے لگا، اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں، کوئی جرم نہیں آنے لگا، یعنی یہ یقینی فیصلہ ہے۔ لا جرمہ بے شک، اس کا معنی بے شک کر لیں یا یقیناً کر لیں۔ انہم بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، ہم الاخسرون وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ تو جو لوگ دین کی مخالفت اور دین کے اندر کجی اور عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن آخرت میں بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، واخبتوا اور جھک گئے اور عاجزی اختیار کی، الی ربہم اپنے رب کی طرف، یعنی ایمان لائے، نیک عمل کیے، اس کے بعد بھی انہوں نے تکبر نہیں کیا،
انہوں نے کسی طرح گھمانڈ نہیں کیا، بلکہ پھر بھی اللہ کی فرما برداری میں اور بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے مزید ہر حکم کو جاننے کی کوشش میں لگے رہے کہ جو ہمارا رب کہے گا ہم وہی کریں گے۔ تو اخباتو کا لفظی معنی ہوتا ہے بجھ جانا، جیسے آگ بجھ جائے تو راکھ رہ جاتی، اس میں کسی قسم کی کوئی ہمت، طاقت یا جوش، حرارت، نقصان دینے کا کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو اسی طرح کئی لوگ اپنا مزاج اپنے رب کے حکم کے سامنے اتنا ٹھنڈا کر لیتے ہیں، اتنا بجھا دیتے ہیں اپنے آپ کو، اتنا عاجز کر لیتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کو خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے وَأَخْبَتُوا، اور انہوں نے عاجزی اختیار کی، اِلیٰ ربہم، اپنے رب کی طرف۔ اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی۔ فریقین اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں فریقین میں لڑائی ہو گئی، فریقین میں صلح ہو گئی، تو فریقین کا معنی دو گروہ۔ تو دو گروہ کی مثال ہے کالأعمى والأصم، جیسے اندھا ہو اور بہرا ہو۔ اعمیٰ واحد ہے، اعمیٰ معنی اندھا، اس کی جمع ہوتی عمیٌ، اور اصم بہرا، اور اس کی جمع ہوتی ہے صم، بہرے۔ جیسے اندھا اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ میں ایسا بندہ ہے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، دوسرا گروہ اس میں دیکھنے والا سننے والا ہے۔ حل یستویان، کیا دونوں برابر ہیں؟ یستویان، دونوں برابر ہیں، مثلاً، مثال میں۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، بچہ جانتا ہے، ہر امیر غریب جانتا ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ جانتا ہے۔ اس لیے اس سوال کو کر دیا گیا اور جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ جواب سب کو معلوم ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ افلا تذکرون، کیا تو نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ آمن، کیا فلا تو نہ نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے۔ تو یہ مثال دے کے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا ہے کہ کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، یعنی کہ جب اندھا اور بہرا بندہ، دوسری طرف دیکھنے والا سننے والا، یہ آپس میں برابر نہیں ہے، تو ہدایت والا اور گمراہ کیسے برابر ہوگا؟ توحید والا اور شرک والا کیسے برابر ہوگا؟ نیک اور بد کیسے برابر ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک یہ فرق بیان کرنے آیا ہے کہ سب برابر نہیں ہیں، بلکہ اچھا انسان اللہ کا پسندیدہ ہے اور برا انسان اللہ کا ناپسندیدہ ہے، دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہونے والا۔ لہٰذا اس سے نصیحت حاصل کرو کہ قرآن تمہیں فرق کر کر کے بالکل الگ الگ نکھیڑے کر کے دے رہا ہے، اس کے باوجود تم پھر فرق نہ سمجھو اور گمراہی کی زندگی گزارو تو اپنا نقصان آپ کر بیٹھو گے۔ نصیحت حاصل کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔